خواتین کے خلاف خواتین مجھ سے انتہائی عقیدت اور محبت کرتی ہیں جو جن کو خواتین یہ وہ خواتین نہیں ہیں نا سر میں سر 3 بجے جاؤں گا I have every right to go anywhere سر یہ عورت کہاں سے آ جاتی ہے کیوں نہیں آ جاتی تو سر کہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنی شہرت کو دوبارہ دوام دینے کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ ایسا کیا ہو آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا وہ کوئی خاتون بنی ہے ماروی سرمت کے حوالے سے وہ بھی ایک شو میں بیٹھی خاتون کے حوالے سے میرا سوال پورا ہو لینے دے خاتون میں جو مرکزی مجمع ہے اس نے پولیس کو بیان کاٹ رہا ہے کہ 6-7 دن سے آپ اس کے ساتھ چیک کر رہے تھے میسنج ہو رہی تھی اس پہ تصویریں بھی 15 دن سے ہو رہی تھی پوسٹ میسنج بھی تھے کوئی پوسٹ میسج اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے فائر کیا وہ میرے 7-8 لیفٹ سائڈ پہ آتی لگا اور وہ مجھے بار بار ٹارچر کر رہے تھے ذہنی طور پر. میرا نام یاسر شمون خان ہے آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام کرائم رپورٹر اور پلیٹ فارم ہے نیو نیوز. خلیل الرحمان قمر وطن عزیز پاکستان کا ایک ایسا رائٹر جو عموماً اور بلا واسطہ بالواسطہ شاہ سرخیوں میں رہا کرتے ہیں. ناظرین آج پھر ایک پریس کانفرنس ہے. اس پریس کانفرنس میں کیا ہونے والا ہے, صحافی کون کون سے سوال اٹھائیں گے, یہ سب کچھ آپ کو پروگرام کرائم رپورٹر میں دکھاؤں گا. پہلی بات تو یہ ہے کہ ہماری جو روٹینز ہیں ادر دین کہ میں اس وقت بیمار ہوں اور مجھے ڈاکٹر نے 5 سال کے لیے دھوپ میں جانے سے منع کر دیا ہے, وہ نہ بھی منع کیا ہوتا تو ہم رات کو ملاقاتیں کرتے ہیں اور اس میں جینڈر کی تمیز نہیں کی جاتی کہ یہ خاتون ہے اور یہ مرد. تو ایسی میں 10 دفعہ میں جا چکا ہوں. جب میں مردوں سے رات کو یا مڈ نائٹس کو ملتا ہوں اس وقت کوئی اعتراض نہیں. تو یہ تنظیم سازی تھی کیا کہ میں 4:40 پر جب پاؤ پھٹی ہے, جب صبح صادق ہے اور میں وہاں جاتا ہوں رات تک, تو میں نے اگری نہیں کیا. مجھے پچھلے 15 دنوں سے یہ کنونس کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی. اینڈ ایونچولی آئی ڈیسائیڈڈ ٹو گو ایٹ 4:40. تو میں وہاں پہنچتا ہوں اور اندر داخل ہوتا ہوں. اب بھی میں آئی ڈنٹ سٹ ڈاؤن جب وہ لوگ پہنچ گئے ہیں اینڈ دے ٹک اوور می بائی گنز. اور اس کے اگلے 15 منٹ بعد انہوں نے مجھ سے میرے موبائل, ATM کارڈز, پرس اور گاڑی کی چابی یہ سب کچھ لے لیا. پھر ان میں سے ایک نے کہا کہ جاؤ پیسے نکلوا کے آؤ. تو اس نے 2,87,000 روپے نکلوایا, جو میں نے وہاں سے واپسی پر آ کے جب میں نے رپورٹس دیکھی جو آتا ہے, میسج آتا ہے بینک کا, اس کے بعد انہوں نے مجھ سے 1 کروڑ روپے کا مطالبہ شروع کیا اور مجھے یہ کہا کہ تمہیں ہمیں پار کر دینے کا حکم ہے. تو میں نے کہا پار کر دینے کا حکم ہے تو پار کیجیے, پھر پیسے کیا کرنے آپ نے. پھر مجھے ڈرایا گیا, او تو اتنا بڑا آدمی میرا دل نہیں کر رہا کہ تینوں جانو مار دیا, یہ سب ڈرامے بازی ہو رہی ہے. اب میں بے بس تھا, بیٹھا ہوا تھا اور وہ مجھے بار بار ٹارچر کر رہے تھے ذہنی طور پر اور مجھے بتایا جا رہا تھا کہ تمہیں پار کر دینے کا حکم ہے. میں نے کہا بھائی پار کر دینے کا حکم ہے تو پیسے کیوں مانگتے ہو مجھ سے, دیٹس اٹ. پھر انہوں نے حکم آیا جی ڈلیور کرو جی اتھارٹیز میں پیش کر دو. میں کہا فوراً پیش کر دو. 6:30 بجے انہوں نے وہاں سے مجھے گاڑیوں میں بٹھایا, مجھے میرے پٹی باندھی آنکھوں میں, مجھے لے کے وہ نکل گئے اور بڑی تیز رفتاری سے جا رہے تھے وہ. اور پھر وہ ایک جگہ پر پہنچے ہیں, وہاں جا کے انہوں نے گاڑیاں روکی ہیں اور مجھے نیچے اتارا ہے. ایک نہر کا پل تھا, وہاں مجھے بٹھایا ہے 1.25 گھنٹہ. دوسری طرف سے وہ آئے ہیں, پھر ہم اوپر چڑھے ہیں, دوبارہ ادھر گئے ہیں, پھر گاڑی میں بٹھایا اور پھر وہ اس نامعلوم جگہ پر لے گئے ہیں جہاں انہوں نے مجھے 3 گھنٹے ذہنی اور جسمانی تشدد کیا. اور اس کے بعد پھر اس نے کہا کہ انکار کرو یار. پھر مجھے باہر نکالا, تو کلمہ پڑھ لو. میں نے کہا میں نے پڑھ لیا کلمہ. پھر ہی فائر, انہوں نے پہلے ٹیبل روڈ کیے ہیں, فائر کیا, وہ میرے 7-8 انچ لیفٹ سائڈ پہ آ کے لگا. پھر منٹ کی خاموشی رہی ہے. اس کے بعد انہوں نے کہا بیٹھ جاؤ گاڑی میں واپس. پھر ایک جگہ گاڑی روکی انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد. کیا جگہ ٹھیک ہے, یہ تھے مار کے نہر سوٹن. پھر خاموشی چھائی رہی ہے. 2 منٹ وہاں گاڑی کھڑی کی ہے, پھر آگے نکلے ہیں. پھر جا کے انہوں نے 10 منٹ کی ڈرائیو کے بعد پھر گاڑی روکی ہے. پھر کہا یہاں مارو, یہ جگہ صحیح ہے. پھر انہوں نے مجھے نکالا نہیں. 2 منٹ کی رکنے کے بعد انہوں نے گاڑی چلائی ہے. وہاں کوئی 100-150 کلومیٹر کی رفتار سے کچا تھا روڈ. وہاں کوئی 10-15 منٹ گاڑی چلی ہے.
اور اس کے بعد مجھے پتہ احساس ہوا ہے کہ ہم پکی سڑک پر آ گئے. پکی سڑک پر ٹریفک کی آوازیں بھی آنے لگی. تو 15 منٹ گاڑی چلانے کے بعد انہوں نے گاڑی روکی ہے. اس سے پہلے وہ 3 گاڑیاں جا چکی تھی, اب مجھے انہوں نے میری گاڑی میں شفٹ کر دیا ہوا تھا. تو میری گاڑی روکی اس نے. وہ ہیکر جس کا نام رکھا ہوا تھا وہی چلا رہا تھا اس کو. ایک لیفٹ سائڈ پہ کلاشنکوف والا تھا, ایک آگے کلاشنکوف والا تھا. یہ جو کلاشنکوف والا تھا یہ مار رہا تھا مجھے. میری لیفٹ سائڈ کے اوپر جتنا تشدد ہوا اسی سائڈ پہ ہوا. اس نے گاڑی روکی تو وہ تینوں گاڑیاں وہاں موجود تھی. 2 آگے آگے کھڑی تھی اور ایک میرے پیچھے آ کے کھڑی ہوئی ہے. اس کے بعد وہ باہر نکلا. اس نے کہا سر یہ آپ کا موبائل, سر یہ آپ کا پرس, سر یہ آپ کی ATM کارڈ, آپ جائیے سر. آپ کے دوسرے ATM کارڈ میں پیسے ہوں گے, وہاں اس پہ سے پیٹرول ڈلوا لیجیے. میں وہاں سے گاڑی نکالی. 8 کلومیٹر آ کے میں نے پوچھا کسی سے کہ بھائی یہ سڑک کہاں جا رہی ہے؟ انہوں نے کہا لاہور جا رہی ہے. تو میں نے پوچھا کہ لاہور کتنی دور ہے؟ انہوں نے کہا 35 کلومیٹر. تو میں نے کہا کوئی موٹر وے آئے گی؟ انہوں نے کہا جی 10 کلومیٹر بعد موٹر وے. میں نے وہاں سے 2000 روپے کا پیٹرول ڈلوایا. میں موٹر وے پہ چڑھا شالیمار ٹاؤن جو ہے انٹرچینج سے. رستے میں یہ رحمان گارڈنز آتا ہے اس سڑک کی, اور میں 1:45 بجے گھر. خلیل الرحمان قمر صاحب, اس خاتون نے جو مرکزی ملزمہ ہے اس نے پولیس کو بیان ریکارڈ کروایا کہ 6-7 دن سے آپ اس کے ساتھ چیٹ کر رہے تھے, میسیجنگ ہو رہی تھی, اس پہ تصویریں بھی 15 دن سے ہو رہی تھی. فوش میسیجز بھی تھے اس میں. کوئی فوش میسیجز نہیں تھے. کیا آپ کے پاس ان کا ریکارڈ ہے؟ نہیں, وہ انہوں نے خود ہی ڈیٹا باندھ پھر اس کے بعد اس لڑکی کی اگر تصویر دیکھیں تو آپ کا زیادہ بنتا ہے ڈرامہ کرنے. ایک منٹ مجھے اس کا جواب دینے دیجیے. مجھے اس کا جواب. ہمارے جو شوبز میں لڑکیاں ہیں وہ کس قسم کے کپڑے پہنتی ہیں اور کس قسم کی ان کی گفتگو ہوتی ہے وہ میں 27 سال سے دیکھ رہا ہوں. اٹ از نتھنگ نیو ٹو می ایٹ آل. ایک سخت سوال کرنے کی جسارت کرنا چاہوں گا. آپ کا پچھلا ماضی کا ریکارڈ جب بھی دیکھیں, آپ کی وجہ تنازع جب بھی ہے نا, وہ کوئی خاتون بنی ہے ماروی سرمت کے حوالے سے, کبھی ایک شو میں بیٹھی خاتون کے حوالے سے. میرا سوال پورا ہو لینے دے. ایک خاتون شو میں بیٹھی اس کے ساتھ, پھر آج اگر آپ کے ساتھ واردات بھی تو وہ بھی خاتون کے ساتھ. سر اس کے پیچھے عوامل در حقیقت ہے کیا؟ میں نے نہیں کہا. آپ ذرا سن لیجیے اس پروگرام کو. چھوڑ دیں اس کو چھوڑ دیں. یہ میرے سوال کا جواب دے دیں. میرے سوال کا جواب دے دیں. آپ کے ساتھ ہونے والا حادثہ ہمارے ساتھ ہے. ہم اس کے بہت سارے بے شک ہی آپ کے ساتھ ہے. میں آپ کو بتاؤں ایک بات یاد رکھیے, میں فیمنسٹ کے خلاف لڑ رہا ہوں. میں نے اپنی زندگی کے 3.5 سال ضائع دیے ہیں. میں ان کو ضائع کرنا نہیں کہتا. And I'll fight with them till death, I tell you. اور that is the mafia against me. خواتین کے خلاف خواتین مجھ سے انتہائی عقیدت اور محبت کرتی ہیں. جو جن کو خواتین, یہ وہ خواتین نہیں ہیں نا سر. نان ویمن اور ویمن میں فرق ہوتا ہے. سر میں اللہ کی قسم, میں سر 3 بجے جاؤں گا. I have every right to go anywhere. ساری عورت کہاں سے آ جاتی ہے؟ کیوں نہیں آ جاتی؟ سوشل میڈیا پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے, ان کو کیا کہنا چاہیں گے؟ کرنے دے. میں نہیں, خلیل الرحمان قمر صاحب یہ بڑی اہم سوال ہے, ان کے جواب دیں. ان کو سچ بولنا سکھائے اور ان کو سمجھ آئے کہ آپ کو کیسے پتا چلا یہ پٹی تھی نہر؟ آپ کے حق میں کوئی بیان تو نہیں؟ سر آپ اچھے بھلے گھر واپس آ گئے ہیں. پٹی تھی نہر کا کیسے پتا چل گیا؟ نہر کا کیسے؟ وہاں جب میں نیچے بیٹھا ہوں نا اس وقت انہوں نے پٹی اتاری ہے. یہ دونوں لوگ جو بیٹھے ہیں نا میرے ساتھ. تو سر کہیں یہ تو نہیں کہ آپ نے اپنی شہرت کو دوبارہ دوام دینے کے لیے یہ سارا کا سارا معاملہ ایسا کیا ہو؟ ایسا تو نہیں ہے سر. ایسا تو نہیں ہے سر. ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خلیل الرحمان قمر جیسے لوٹیاں کھاتے ہوئے وہ خاتون کے پاس پہنچ گئے تھے, اسی طرح وہ یہاں سر دم دبا کر اس طرح بھاگے ہیں کہ جیسے پتہ نہیں ان کے ساتھ کون سے خطرناک سوال کیے جا رہے ہیں. یہ ہیں اس ملک کے دانشور, یہ ہیں اس ملک کے وہ لکھاری جنہوں نے اپنی طلسماتی لفظوں کے ساتھ اور جملوں کے ساتھ کئی ہزار سینکڑوں لوگوں کو اپنے گرد اکٹھا کر رکھا ہے. ناظرین آپ سوچئے کہ حقیقت بات پر کوئی بتانے کے لیے تیار ہی نہیں. 15 تاریخ کو ہونے والا واقعہ پولیس نے آخر کار 20 تاریخ کو ہی انویسٹیگیٹ کرنا کیوں شروع کیا؟ اس کے بہت جلد حقائق کرائم رپورٹر پروگرام میں آپ کے سامنے لے کے آؤں گا.